بریک کے بعد خوش آمدید اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح ہم بہت سارے موضوعات پر، اور نہ صرف سول سوسائٹی اور تمام ہی سندھ کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، عام عوام ہے، ان کی طرف سے ایک بارہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سارا ہی جو مطلب توجہ ہے، ساری جو طاقت ہے وہ سندھ میں کراچی پر لگائی جاتی ہے، اور سندھ کے دوسرے شہروں کو ترجیح نہیں دی جاتی، یا وہاں پر سڑکیں نہیں بنائی جاتی، انفراسٹرکچر کا نظام نہیں ہے، وہاں کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. تو یہ جو وہاں کے نمائندے ہیں یہ ان کی نااہلی ہے. اور ایک پرٹیکولر ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کراچی اور سندھ. تو یہ باقی بھی بہت سارے مطلب پنجاب، کے پی میں بھی پشاور، یا ہم جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو لاہور ہے، وہاں پر اور کا ورڈ یوز نہیں ہوتا. تو پرٹیکولر کراچی اور سندھ بوتھ آر سیم، مطلب ایک ہی صوبہ ہے اور اس کا وہ شہر ہے. تو اس کا کوئی مقصد ہے کیا؟ پھر ہم اسی پالیٹکس پر جا رہے ہیں کہ جو اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ کراچی صوبے کی بھی تحریکیں چلیں، اور کراچی کے رائٹس کے لیے بہت ساری تنظیموں نے جد و جہد کی. کراچی والے اپنے رائٹس کے لیے سراپا احتجاج ہیں، سندھ کے دوسرے شہروں والے اپنے رائٹس کے لیے سراپا احتجاج ہیں. آج میں نمائندوں سے اس کا بھی حل پوچھوں گا، اور بجٹ میں کتنی مراعات ہیں اس پہ بھی بات کروں گا. علی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. اس سے قبل بھی آپ شہری حکومتوں کا حصہ رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ون نیشن کی ہم بات کریں، قومی لینگویجز، فرقہ پرستی، ان چیزوں سے ہم بالاتر ہو کر پرفارمنس پر ہم ووٹ کے لیے عوام کے پاس جائیں، نہ کہ ہم آج بھی یہ مطلب استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم اگر کراچی والے ہیں تو ہم یونیک ہیں، اور جو سندھ سے باہر سے حکمران آتے ہیں وہ کراچی کا بجٹ لے کے اپنے اضلاع میں چلے جاتے ہیں. تو مطلب ہم آج ان موضوعات اور اس گفتگو سے بالاتر ہو کر آگے بڑھیں. دیکھیں، بالکل بڑھنا چاہیے، اور آئی تھنک پرفارمنس بیسڈ ہر چیز ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک عوام میں یہ شعور آ چکا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی، اینڈ ایون ان کے جو پچھلا ٹینیور تھا کے پی سے، ایک وہ سیٹ تھے جو خان صاحب 2 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے. ایک سیٹ تھی NA1 یا کچھ، جو انہوں نے اس پہ ری الیکشن ہوا تھا. ود ان 100 days وہ سیٹ وہ ANP سے ہار گئے. تو عوام کو اب شعور آنے لگا ہے، وہ کام پہ اب بلیو کرتی ہے. سوشل میڈیا، نارمل انٹرنیٹ، یہ لائیو لیکن وہ عوام بہت ساری آپ لوگوں کی فالوورز ہوتی ہے، آپ ریاست چلاتے ہیں، تو آپ لوگوں کی مطلب تمام ہی پولیٹیکل فورسز کے ایسے لیڈران کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے جس میں یہ سمیل میں کہوں گا آ رہی ہوتی ہے کہ لسانیت کی طرف یہ گامزن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یا اس طرف ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ تو جی بڑا ظلم ہے، اور آپ کیونکہ یہ پرٹیکولر لینگویج بولتے ہیں. تو اب اس سے بڑھ کر ہمیں آگے نہ کہ ہم اب عوام کو وہی اسی چورن پہ لگا دیں کہ جی دیکھیں جی آپ تو اردو بولتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو بڑا مطلب ظلم ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب ان چیزوں کا دور نہیں ہے؟ بالکل آئی ایگری. یہ دور نہیں، اور نہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی ون نیشن. ہمارا مسئلہ اور یہ، آپ کی طرف سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ مرسوں اور جی ہم مسئلہ یہ وہ خیر نہیں، وہ سندھ کو ڈیوائڈ کرنے یا صوبے کو بنانے کی بات ہوگی تو وہ کہ تقسیم سندھ کی، اس پہ وہ نعرہ لگا تھا. ہم نے اپنے ووٹرز کو یا عوام کو ووٹ بینک یا ووٹ لینے کے لیے یا آپ کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اس میں ہم نے نہیں لگایا تھا. دیر از اے ڈفرنس. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وی آر ناٹ ون نیشن. ہوتی ہے نیشنلزم. نیشنلزم ہوتی ہے ایک چیز جس میں آپ یو آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارے یہاں ہیں ایتھنو نیشنلزم. وی آر پراؤڈ سندھیز، پراؤڈ بلوچ، پراؤڈ پختونز، پراؤڈ مہاجرز، پراؤڈ ایوری تھنگ. ہم انسٹیڈ آف دیٹ ایتھنو نیشنلزم سے باہر نکل کے ہمیں وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ پاکستانی اینڈ تھنک آف پاکستان. تو یہ چیز بہت ضروری ہے نا. اینڈ آئی ایگری کہ ایشو بیسڈ سیاست ہونی چاہیے، پرفارمنس بیسڈ سیاست ہونی چاہیے. اینڈ یہ لسانی اور یہ چیزوں آج کی اسٹیٹمنٹ تاجر برادری سے آئی. انہوں نے MQM پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اگر کراچی کے ساتھ جس طرح لاک ڈاؤن میں اسٹرکٹنس کی جا رہی ہے اور یہ برقرار رہی تو آپ کراچی کی جماعت ہیں اور کراچی میں آپ کا اسٹیک ہے، تو آپ لوگ یا تو کراچی کو الگ مطلب کاؤنٹ کریں یا یہ بات کریں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اب یہ میری بات کی جو ہے کنفرم اور ری انفرم کرتی ہے، میری بات کو افرم کرتی ہے کہ جو ٹریڈرز ایسوسیشن ہے وہ یہ بات MQM سے کر رہی ہے، جبکہ PTI کا مینڈیٹ MQM سے بہت زیادہ ہے کراچی. بالکل ایسا ہی ہے.
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پہلے تو یہ میں بعد میں آؤں گا MPM کے, کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کس لیول پہ فیل ہو چکی ہے, لوگوں کا ان پہ سے اعتماد کتنا ہٹ چکا ہے, کہ مینڈیٹ, اور سب سے بڑی پارٹی ابھی کراچی کی PTI ہے, اور وہ تاجر برادری PTI کے پاس جتنی جا کے بات کر رہی ہے اپنے گلے شکوے یا کوئی ایشوز کے, ان کو ایشوز جو ایڈریس کروانے, MQM کے پاس جا رہی ہے اور ابھی بھی کہہ رہی ہے آپ کراچی کی جماعت ہیں. تو مطلب کہ PTI تو ہر سینس سے فیل ہو چکی ہے نا. اور جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ٹریڈرز ہمارے پاس بھی آئے, ہم نے بھی ان سے بھی میٹنگ رکھی ہے. تو آئی تھنک اچھا, بینگ اے نیوٹرل, کیونکہ آپ تو چلیں سندھ میں حکمران ہیں, کیا واقعی کراچی والوں کے جو رائٹس ہیں وہ باہر والے آ کے لے کر گئے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا باہر والے آ کے لے کے گئے ہیں. آئی تھنک میں نے اوور آل میں مطلب ایک ہی بات کر دی, چاہے اس میں وہ ایجوکیشن کی بات ہو, چاہے وہ امپلائمنٹ کی بات ہو, چاہے بجٹ کی بات ہو. کا جو جیسے MQM ہوتی, ہماری جو پارٹی MQM ہے جو کراچی کی دعوے دار بنتی ہے اور کراچی کے لوگوں کی دعوے دار بنتی ہے, انفارچونیٹلی آئی فیل کہ انہوں نے ایک جو ایک وفا کرنی چاہیے تھی اپنی قوم سے اور کراچی کے شہریوں سے, وہ کی نہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر مصطفیٰ کمال کے دور میں 300 ارب یا 350 ارب آیا کراچی کے کام میں جو دکھا, آپ وہی جو لوکل ابھی ان کی ختم ہوئی ہے MQM پاکستان کا جو ٹرم آیا, تو 150 سے 200 ارب تو آپ کے پاس بھی آیا. آپ ایک کام دکھا دیں جو انہوں نے کیا ہو. پھر اب مصطفیٰ کمال کی تو پھر بھی انڈر پاسز, سب چیزیں, پروجیکٹس آپ کو دکھے نظر واضح طور پہ آیا. چلیں آپ کو 300 نہیں ملے, آپ کو 200 تو ملے, آپ نے کیا کیا اپنی عوام کے لیے؟ آپ نے بتا دیں, میں کورنگی ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں, کورنگی ڈسٹرکٹ میں آپ بتا دیں کہ آپ نے نوکریاں بیچی, میرا حلقہ ہے, آپ ہوتا ہے نا, آپ چلیں اپنے کارکنوں کو نوازتے, آپ چلیں آپ کراچی کے میرٹ پہ لڑکوں کو لاتے, آپ بتائیں 1300 نوکریاں کورنگی ڈسٹرکٹ سے جو آپ نے بانٹی, کسی کو پتہ ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس لیے کہ کافی لوگ MQM سے ہمارے پاس آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون لوگ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو پیسے لے کے انہوں نے بانٹی ہیں نوکریاں. تو اس طرح ناجائز اور اوبیسلی ظلم کریں گے آپ اپنے لوگوں, مطلب جو حکمران حقوق کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور وہی وہ ان کا جو رائٹ ہے وہ دوسروں کو بھی دے دیتے ہیں. بالکل. اس لیے تو اس حالت میں آ گئی ہے آپ کے پاس. میں اب اسی پہ میں چاہوں گا کہ سید علی رضا صاحب آپ کیا کہیں گے, کہ جس طرح ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کی باتیں ہوتی ہیں, تو کراچی سندھ بوتھ آر سیم, تو پھر کراچی اور سندھ, اور اکثر ہم میڈیا کے بہت سارے نجی چینل پر بھی ہم دیکھتے ہیں, تو پرٹیکولر کراچی کو الگ کاؤنٹ کرنے کی مطلب کوشش کہوں کی جاتی ہے, یا کہ واقعی کراچی والوں کے ساتھ مطلب جو پولیٹیکل فورسز ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی یا آپ ہیں یا وفاقی حکومت ہے, کیا واقعی کراچی کا جو نوجوان ہے اس کی نوکری کسی دوسرے صوبے والے کو دی گئی؟ سر اس میں یہ جو آپ کا سینٹنس ہے کراچی اور سندھ, یہ اس میں دیکھیں نا, سب سے پہلے تو میڈیا کا بہت بڑا رول بنتا ہے, اور میڈیا ادا کر دیا. مجھے یہ بتائیں نا, پنجاب میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لاہور اور فیصل آباد, یہ ہمیشہ ایشو گھوم پھر کر سندھ پر ہی کیوں آتا ہے؟ دیکھیں سندھ ایک صوبہ ہے اور وہ ایک تاریخ ساز صوبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا. کوئی بھی ادھر ڈسپیوٹ نہیں ہے کسی کا بھی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, عوام بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ کم تعداد میں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ انہوں نے, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا انہوں نے کرنا تھا نا کر لیا, کبھی صوبوں کے نام پر, کبھی جو ہے مذہب کے نام پر, کبھی کیا. ابھی میں اس بات سے علی راشد بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پرفارمنس کی بنیاد پر اب یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور ڈیلیورنس جو نہیں دے گا وہ کوئی بھی MPA MNA ہو, کسی بھی کانسٹیٹنسی سے ہو. اور آپ کی بات کو میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ کوئی جاب ہو, اگر وہ کسی کا رائٹ ہے, کسی کا حق ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ میں ہوں, پیسے لے کر اور وہ کسی اور کو دے دوں, وہ کسی کا حق بھی میں کھا جاؤں, اور پھر وہاں پر وہ دوسرا کوئی بندہ آ جائے جس سے کسی کا حق کھانے کے دل آزاری ہو جائے. سر اس کے بعد تو دیکھیں نا, کانسٹیٹنسیز میں اب ووٹر بھی باشعور ہو چکے ہیں, جہاں پر NA 249 میں دیکھیں نا کیسے PTI کو وہاں پر شکست ہو گئی کہ واڈا صاحب نے ڈیول نیشنلٹی رکھی. تو کیا ہوا, وہاں پر ووٹرز نے اپنی ریزسٹنس شو کی اور PTI کو بتایا کہ بھائی اب چاہے وہ PTI ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کوئی, اب اگر عوام کے پاس دیکھیں سوشل میڈیا بھی ہے, آپ جیسے
एंकर पर्सन्स भी हैं जो मीडिया के तवसल से उनको बाशऊर आवाम को और एजुकेटेड पर्सन्स हैं, सब जितने भी वोटर्स हैं वो जानते हैं कि अब हमें अपना हक किस तरीके से लेना है और वो लेकर इससे हम जितने भी सियासतदान हैं अब वो भी ये देखें कि किस तरफ हम जा रहे हैं। अगर पीटीआई को सिर्फ सर देखें बाई इलेक्शन से, जैसे मेरे भाई ने कहा, उनको सिर्फ कोई सबक नहीं लेना है, हम सबको लेना है। हम सबको ये लेना है कि भाई अब अगर आवाम जो है अपना हक लेने पर आई, कल कोई हमारे गले में हाथ न डाले, इसीलिए बाइज्जत तरीके से जो भी स्कीम्स आए, जो जैसे मुस्तफा कमाल की उन्होंने कहा कि चलें ठीक है कुछ डिलीवरेंस नजर आती है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक और मैं इसमें बढ़ाता चलूं, एक और भी सवाल अक्सर गर्दिश करता है और हम लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये भी आप करें। क्या सिंध के दूसरे शहरों में वहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है या पश्तो बोलने वाले हैं, क्या आप जो वहाँ के मकामी लोग हैं क्या उनका हक खाते हैं, क्या उनके साथ जुल्म करते हैं? सर इसमें गुजारिश ये है कि देखें सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर जितनी भी कम्युनिटीज़ हों वहाँ पर आप चलें, कराची हो या आप दीगर इजला जितने भी हैं सिंध के चलें, वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी में कोई भी तफरीक नहीं है और सब जो है नेबर्स हैं एक दूसरे के। आप चलकर देखेंगे कराची में, हैदराबाद में जितने भी इजला हैं सिंध के, आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर पठान भी रहते हैं, वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग भाई भी रहते हैं, वहाँ पर सिंधी भी रहते हैं, किसी में कोई, बस वो जो एक चिंगारी छोड़ने वाले लोग होते हैं वो वक्त के हिसाब से आते हैं, फिर फसाद फैलाते हैं। हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पर इस तरह के नारे, इलेक्शन के टाइम पर वो वोट लेने की साजिश करते हैं, लेकिन फिर इसको अवाम ही उनको रिजेक्ट करती है और वो आपस में भाईचारा करके, क्योंकि देखें हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, अली राशिद भाई हैं, आप हैं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, हम किसी भी जबान से हो, कोई भी, जब हम में इख्तिलाफ नहीं, ऐसे ही वहां पर भी है। जब ग्राउंड आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे, ग्रास रूट लेवल पर कोई इख्तिलाफ आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर ऊपर से कोई चिंगारी छोड़कर वहां पर मजे लेकर, और वो सिर्फ सर चंद दिनों का होता है और कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद वो फिर शोशा खत्म हो जाता है, वो चूरन बिकती नहीं है, उसके बाद फिर उन लोगों को शिकस्त हो जाती है और फिर एक बाशहूर और इज्जतदार लोग मिलजुल कर और वो आगे आ जाते हैं और काम को। बहुत अच्छी बात। अभी लास्ट में कहूंगा कि बजट वफाकी हुकूमत भी ला रही है, सिंध हुकूमत भी ला रही है, तो बजट के लिए कोई तजावीज़ आप लोगों ने पेश की कि मोस्टली किन किन शोबों को मतलब देखा जाए कि यार नहीं इनको बजट ज़्यादा दिया जाए या नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाए? सर इस वक्त तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, अब नौकरियां भी मिलेंगी, बिल्कुल नौकरियां भी मिलनी चाहिए और रिलीफ भी मिलना चाहिए। ताजिर बिरादरी इस वक्त बहुत परेशान है। जो हमारे पास कोविड की सिचुएशन आई, अभी तक हमारा मुल्क वो वाहिद मैं कहूँगा कि ऐसा मुल्क है जो अभी तक इसमें से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दूसरे मुल्क जहाँ पे देखें ना, वुहान में आया, चाइना में आया, जहाँ से ये वबा आई वो सब निकल रहे हैं। अब बांग्लादेश दिन ब दिन आप देखें ना, वो इंडिया को भी बीट कर रहा है और पाकिस्तान को भी बीट कर रहा है, और उसकी आप देखें ना कि एज क्या है और वो कब बना है। तो हम जाहिर सी बात है कि हमें भी सबक सीखना चाहिए कि ये जो इस वक्त जो हम बजट देंगे वो आवाम की दिल के मुताबिक होना चाहिए, और इस बजट में हम ये न बताएं, हुकूमत ये न बताए, क्यों ना हम ऐसा बजट लगे अवाम बताए कि हम बहुत खुश हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई गवर्नमेंट्स ने हमें इतना रिलीफ दिया है कि हम इस बजट से खुश हैं। ऐसे नहीं कि हमारे वजीर बैठकर और वो हुकूमत को डिफेंड करें कि हमने ये कर दिया, हमने, और आवाम तो वहाँ पर पिस रही है। यहाँ पर इस लॉकडाउन के सिलसिले में जहाँ पर ताजिर बिरादरी को एतमाद में नहीं लिया जाता और सडनली ऐसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डीसीज एसीज को कहती है कि आप लॉकडाउन कर दें, इसमें आप देखें ताजिर बिरादरी खड़ी कहाँ पर है, उनको सर नुकसानात क्या हो रहे हैं। ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, कितने साल हो गए हैं कि कोविड में और वो पिस रहे हैं, और आगे भी कोविड के साथ ही हमें रहना है। कितने साल कोविड नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो क्या ताजिर बिरादरी ऐसे ही लॉकडाउन में उनके सारे कारोबार खत्म हो जाएंगी? हमारे पास पहले ही पाकिस्तान में मईशत देखें खड़ी कहां पर है, उनको तो हमें ऑन बोर्ड लेकर उनके एतमाद में फिर चाहे वो मुतालबा जैसे आपने कहा करते हैं एमक्यूएम से कि स्टेक होल्डर पीटीआई ज्यादा है यहाँ पर, तो सबको सर मिलकर पहले तो उनका मसला हल करना, क्योंकि वही तो हमारे मुल्क की मईशत है, वही तो इस मुल्क को चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। अली राशिद साहब आपकी तरफ आऊंगा। इससे कबल आपने कहा पीटीआईएमएफ बजट, तो अब वफाकी हुकूमत
بجٹ لا رہی ہے, آپ ان کو تجاویز بھی دے سکتے ہیں, اور آپ لوگ بھی سندھ میں بجٹ پیش کر رہے ہیں, تو بتائیں گے کہ کون سے شعبے مطلب عوام کو ریلیف دیں گے. اور ترجیح ہمیشہ ایجوکیشن پہ رہی ہے, ہیلتھ پہ رہی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے وہ چیزیں کم کی ہیں. ایجوکیشن کا بجٹ جو تھا ایچ ای سی کا انہوں نے اس کو بھی سلیش آؤٹ کر دیا. مگر میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پرفارمنس اور اکانومی آپ کو یو لکڈ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت پاکستان میں وبا اور یہ, آپ میں باقی خطے میں جو سچویشن ہے بہت آپ بہتر ہیں. یو نو اللہ ہیز بن ویری کائنڈ. تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی فیدر ان دا کیپ نہیں ہے یہ, مگر یہ پھر بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے. تاجر, انڈسٹریلسٹ, آپ کو جتنے بھی انڈیا اور بنگلہ دیش, بیکاز ان کے کووڈ ٹائمز چل رہے تھے اور وہاں دے ویری بیڈلی ہٹ, تو وہ سارے آرڈرز آپ کو پاکستان کو مل گئے. وہ ٹیکسٹائلس کے ہو گئے یا وہ ہو گئے جو پہلے انڈیا کے پاس تھے, جو بنگلہ دیش کے پاس تھے, وہ سب. تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھی. اس میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی کارکردگی یا کوئی تیر انہوں نے نہیں مارا تھا, یہ بیکاز آف دا سچویشن ان دا ریجن یہ ہوا. دوسری چیز یہ کلیم کرتے ہیں ریمیٹنسز اتنی بڑھ گئی ہیں اور یہ ہو گئی ہیں, وہ اس لیے بڑھی ہیں اس لیے وہ لوگ جو وہاں سے فارغ انٹرنیشنلی چھوڑ کے ریپ اپ کر کے آ رہے ہیں, وہ اپنی ساری چیزیں لیکویڈیٹ کر کے وہ ریمیٹنس وہ پاکستان بھیج کے دے آر موونگ بیک, بیکاز وہ ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں. بیکاز ایسی بات ہے ایک گلوبل ایک ایشو ہے, اس کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اور کافی لوگوں کی. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعوے ہمیشہ کرتے ہیں. اس دفعہ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا. ہم تو خوشائن اس چیز کو کہتے ہیں کہ واقعی ہو, اگر ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. میں آپ کے فورم سے کہتا ہوں اگر واقعی عوام دوست بجٹ ہو, ہم اس میں کوئی ایشو نہیں کریٹ کریں گے, ہم تو ان کا ساتھ دیں گے اور کہیں گے بالکل نہ ہے, ہم تو کوئی اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں کریں گے اگر واقعی یہ. چلیں, اگر عوام دوست بجٹ ہوگا تو صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کو سپورٹ کریں گی, اور لینگویجز سے ہمیں بالاتر ہو کر اور اس طرح کے بھونڈے نعروں پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی کا حق غاصب کیا گیا ہے. اور جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے عوام ایک ہی ہوتی ہے, اور آپ عوام چاہے کسی بھی لینگویج کے آپ بولنے والے ہیں, آپ اپنے من پسند نمائندے اور اپنی پسند کی پارٹیز کو ووٹ کرتے ہیں. اور ووٹ کرتے وقت آپ ضرور دیکھیں کہ جس نمائندے کو آپ ووٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی کانسٹیٹنسی یا آپ کے علاقے, آپ کے صوبے کے لیے کیا وہ بہتر ثابت ہوگا, کیا ان میں لسانیت, فرقہ واریت کا کوئی عنصر تو نہیں ہے. آج وقت ہے ہمیں ایک پاکستانی ہو کر سوچنا ہے, اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس لینگویج کے بولنے والے ہیں, ہمارا تعلق کس صوبے سے ہے. تمام ہی صوبے ایز پر کانسٹیٹیوشن ہر پاکستانی شہری ہر صوبے میں رہ سکتا ہے, وہاں پر کاروبار کر سکتا ہے, مقامی لوگ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہہ رہا ہے, تو اسی کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج ون نیشن کی بات کرنی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.